باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الابتہی التہامی مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھیں محمد علیہ قرآن مجید کا 51 نمبر کا سورہ مبارکہ الذاریات اور اس کی 56 نمبر کی یہ مشہور زمانہ آیت ہے کہ جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے۔ اللہ اس آیت میں انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، انسان کی پیدائش کا، اس کی خلقت کا اللہ کی نظر میں کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ اس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں کلیئر کٹ یہ اعلان کیا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی عبادت کی اتنی امپورٹنس ہے کہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، مگر انسان وہ واحد ذات ہے جسے اس نے اپنے لیے بنایا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے یہ ساری کائنات سجائی اور اس طرح سجائی کہ انسان کی تمام ضرورتوں کو انسان کی تخلیق سے پہلے رکھا تاکہ کوئی دنیا میں آنے کے بعد بھوکا نہ رہ جائے، پیاسا نہ رہ جائے۔ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا اور پورا کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی۔ قرآن مجید کا 16واں سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ساری کائنات تمہارے اختیار میں دی ہے کہ رات تمہارے قبضے میں ہے، دن تمہارے قبضے میں ہے، سورج تمہارے قبضے میں ہے، ستارے تمہارے قبضے میں ہیں، یہ کائنات تمہارے قبضے میں ہے۔ تو جب اللہ کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے کائنات تمہارے قبضے میں دی ہے تو مجھے وہ آدمی تلاش کر کے دکھاؤ جس کے قبضے میں اگر کسی مولوی کے دماغ میں یہ خناس پیدا ہو جائے کہ وہ میں ہوں جسے اللہ نے کائنات کا اختیار دیا ہے، تو سورج کو دیکھ کے نماز پڑھنے والے اور ہیں، سورج پلٹا کے نماز اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کی عبادت کے محور کو محسوس کرو کہ خدا تم سے عبادت کو طلب کرتا ہے۔ تمہاری زندگی میں عبادت اتنی ہو کہ خدا خود کہے کہ بس بس بس۔ تو اب عبادت کا وہ مرتبہ پروردگار اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی عبادت کر لی کہ مجھے بس کہنا پڑا، تو کائنات میں 2 شخصیتیں دکھائی دیتی ہے کہ جن کے لیے اللہ نے کہا بس، ایک مصطفیٰ کی ذات ہے اور ایک حسین کی ذات ہے۔ عبادت کو اللہ نے بس کرا دیا، یعنی ساری کائنات سے اللہ عبادت کو طلب کر رہا ہے کہ عبادت کرو اور کرو اور کرو اور کرو، مگر یہ صرف اور صرف مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جس کو کہا کہ بس ہم نے اس قرآن کو اس لیے نہیں کیا کہ تم مشقتوں میں پڑ جاؤ، تاہا ما انزلنا علیک قرآن لتشقی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ارے رات کے حصے میں تھوڑا رک بھی جایا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ عبادت کی اس معراج پہ ہے کہ اللہ کو بھی بس کہنا پڑا۔ حسین نے اپنے کردار سے اللہ سے رکنے کی آیت منگا کے بتایا کہ نبی نے خامخواہ نہیں کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے۔
زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا۔ اب اگر آپ مفہوم عبادت کو سمجھ جائیں گے تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں صرف ہوگا۔ بھائی قرآن کی آیت ہے، مولانا تشریف فرمائے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کی۔ صبح کی نماز کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ 5 منٹ، 5 مان لیں بھائی، زیادہ جلدی نہیں کریں بھائی، ان کی طرح نہ پڑھے نا الحمدللہ ورب العالمین، ایسے نہ پڑھیے آپ، نماز کو ٹھہر کے پڑھیے، آپ ذرا سکون سے پڑھیے۔ تو 5 منٹ تو صبح کی نماز میں ہو گئے، اور 10 منٹ ظہر کی میں ہو گئے، 10 عصر کی میں ہو گئے، 25 منٹ ہو گئے، اور 15 منٹ مغرب عشاء، تو 25 اور 15 کتنے ہو گئے؟ 40، 50، 60 منٹ مان لیجیے، 1 گھنٹہ مان لیجیے، میکسیمم 1 گھنٹہ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے 1 گھنٹے کا عبادت گزارنی چاہیے۔ نہیں اچھی بات آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے مجھے 24 آور کا عبادت گزار چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ کے 24 آور عبادت کون کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کرو یا مر جاؤ، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مجھے 24 آور چاہیے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ 24 آور عبادت، دیکھیے اس میں سنی شیعہ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بھائی سنی ہے اس سے بھی تو یہی مطالبہ ہے کہ 24 گھنٹے کی عبادت چاہیے، شیعوں سے بھی ہر مسلمان سے چاہیے، تو جب چاہیے تو کر کے دکھاؤ، ورنہ تم پکے اچھے مسلمان نہیں، ٹھیک ہے؟ داڑھی اسلام کی علامت نہیں ہے، داڑھی تو سرداروں کے بھی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جی داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ آپ اس بات کو محسوس کریں، جب تک 24 گھنٹے کے آپ عبادت گزار نہیں بنیں گے تب تک خدا آپ کی زندگی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس نے ایک ڈیمانڈ کری ہے آپ سے، جی آپ کی ساری ڈیمانڈ اللہ نے پوری کر دی، ساری ڈیمانڈ اللہ نے پوری کر دی، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ایک ڈیمانڈ کری، وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ تم میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، 24 آور تم عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ ساری کائنات خدا کی قسم گھٹنے ٹیک دے کعبے کی زمین پہ جا کے 24 گھنٹے کا عبادت گزارنا، ہو ہی نہیں سکتا 24 گھنٹے کا عبادت گزار، 24 گھنٹے کا عبادت گزار ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے یہ خدا کی بارگاہ میں ایک سجدہ شکر ایکسٹرا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں 24 گھنٹے کی عبادت کا طریقہ بتا دیا۔ کسی نے آگے پوچھا کہ میرے مولا یہ رات کو جب سوئیں گے تو کیسے عبادت کریں گے؟ میرے مولا جب رات میں سوئیں گے تو کیسے عبادت کریں گے؟ بھائی صبح سے اٹھ کے نماز پڑھیں گے، شام تک پڑھتے رہیں گے، یہ کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے، تو پتہ میرے مولا نے فرمایا کہ سوتے ہوئے عبادت کا فارمولا ہم بتا رہے ہیں، سونے سے پہلے ہماری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کیا۔ سلوات پڑھیے دل کے بعد۔ ارے بھائی آپ کو 24 گھنٹے کا عبادت گزارتا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے 24 گھنٹے 24 آور آپ عبادت میں مصروف رہیے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے میں بتاؤں آپ کو، صرف نماز عبادت نہیں، صرف نماز عبادت نہیں ہے، 24 گھنٹے آپ کو عبادت گزار رہنا ہے۔ عبادت گزار رہنے کے لیے آپ کو اپنے دل سے کینہ اور حسد کو نکالنا ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں حسد اور کینہ ہے تو آپ کی نماز کا آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو 24 آورز آپ کیسے عبادت کریں گے کہ آپ کی جو سوچ ہے آپ اسے سجدے کے قابل بنائیے۔ آپ کا جو برین ہے وہ برین غلط کام کی طرف نہ چلے، یہی برین عبادت میں شمار ہوگا۔ یعنی آپ کسی کو دیکھ کے پریشان نہ ہوئے بھائی ان پہ اتنا کیوں ہے مجھ پہ کیوں نہیں، جی میں یہ پوچھ رہا ہوں علی تو سب پہ برابر ہے۔ بھائی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی فلاں پہ ایسا کیوں ہے، میرے پہ ایسا کیوں ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ جسے نہ رات کو گولی کھا کے سونا پڑے نہ صبح اٹھنے کے بعد کھانی پڑے۔ نہیں بچی بات آپ جس کے جو دوا کے بغیر جی رہا ہے 2024 میں، اس سے بڑا امیر آدمی کوئی نہیں۔ اللہ کی قدرت کو پہچانو، اس نے تمہیں سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا، صحت نہیں ہے، بریانی رکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، قورمہ رکھا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں،
کھا لیا تو شوگر بڑھ جائے گی، نمک لے لیا تو بی پی بڑھ جائے گا، مونگ پھلی کھا لی تو تھائرائڈ بڑھ جائے گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ارے آپ ذرا غور تو فرمائیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو امیری کام نہیں آئے گی. امیری بھی جبھی کام آئے گی جب صحت ساتھ ہوگی. توجہ فرمایا آپ نے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ تو اپنی صحت کی طرف متوجہ ہو جائیے. دسترخوان کسی اور کا ہے، پیٹ تو آپ ہی کا ہے. سلوات پڑھیے مل کے محمد والے محمد. اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ اپنے دماغ کو عبادت میں صرف کیجیے. آپ کسی کے بارے میں غلط کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ کسی کے بارے میں آئیڈیاز کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ کو آئیڈیا کے لیے اللہ نے نہیں بنایا. اس کے لیے دو ہیں یہاں جو بیٹھے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. وہ آئیڈیا لگا رہے ہیں، کر رہے ہیں سارے کام اپنے. دیکھ کے آپ کو وہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ اپنی فکر میں رہیے، کسی دوسرے کی آخرت کی فکر میں ابھی فی الحال نہ رہیے. جی فلائٹ میں جو سفر کرتے ہیں انہوں نے جب فلائٹ چلنے والی ہوتی ہے تو ایک انسٹرکشن پہلے سنایا جاتا ہے کہ اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آکسیجن ماسک گر جائے گا آپ کے سامنے، پہلے اپنا لگائیں. بھائی میں نے تو مجلس ہی تمام کر دی. اس جملے میں مجلس ہی تمام ہو گئی ہے کہ پہلے اپنا ماسک لگائیں پھر دوسرے کی مدد کریں. تو پہلے اپنے آپ کو مومن بنائیے، بعد میں معاشرے کو بنائیے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو جہنمی سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے. دیکھیے یہ آپ کے سمجھنے سے کوئی جہنم میں جانے والا نہیں ہے. آپ یہ سمجھیے کہ اہل بیت آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، خدا آپ کو کیا سمجھ رہا ہے. تو آپ کو 24 گھنٹے کا عبادت گزار بننا ہے. 24 گھنٹے کا عبادت گزار. ایک ماں جو بچے کا ٹفن بناتی ہے، اس کو اسکول بھیجتی ہے اور 2 گھنٹے انتظار میں رہتی ہے کہ بچہ کب آئے گا لوٹ کے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ وقت اس کا عبادت میں ہے. گائے میں ہے یا ایسا کون سا بڑا کام کر دیا؟ اے سی لگا ہوا ہے گھر میں، 2 نوکر گھر میں چھوٹے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں. ماں تو دیکھ بھال کے ٹفن چیک کر رہی ہے، بھائی کیا رکھا ڈبے میں. بند کیا، بند کرنے کے بعد 2 روٹی بچے کو دے دی اور بچے کو دے کے بچہ اسکول چلا گیا. اس کے بعد اس کا انتظار کیا. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. ارے اگر ایک ماں اپنے بچے کو 2 روٹی دے اور 2 گھنٹے اس کا انتظار کرے تو اللہ وہ سارے گھنٹے عبادت میں شمار کرتا ہے. تو سوچو ابو طالب کی عبادت کا ڈسٹینس اور ڈیوریشن. آپ محسوس فرمائیے کہ اللہ نے جن کی تربیت کے لیے حضرت ابو طالب کو چنا ہے، تو ایک ماں کا جب یہ مرتبہ ہے تو پھر اس کا کیا مرتبہ ہو جو سلطان انبیاء کو پال رہا ہے، جو مصطفیٰ کو پال رہا ہے، جو جامع رحمت کو پال رہا ہے، جو کائنات کی تخلیق کی وجہ کو پال رہا ہے. اس کو پہچانے تو اپنی زندگی کو عبادت میں رکھیں. آپ عادت نہ بنائیے، عادت کے غلام نہ بنیے. جی عادت کے غلام کیسے ہوتے ہیں؟ تو مولانا دل نہیں چاہ رہا ہمارا. کائے کا دل نہیں چاہ رہا بھائی؟ 2 مہینے 8 دن ہم نے عبادت کی ہے تو 9 ربیع الاول کو ہمارا دل نہیں چاہ رہا. کیوں نہیں چاہ رہا بھائی؟ آپ کے دل کا نام اسلام ہے بھائی. آپ کی خواہش کا نام اسلام ہے. آپ کے اللہ کے دین کا نام اسلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے آج کالے کپڑے پہنو اور کل کو بدل دو. آپ کون بیچ میں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کو جو عبادت کرنی ہے اس عبادت کو ایسے مینٹین کرنا ہے کہ آپ کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے. ٹھیک ہے؟ تو اب اس عبادت کو خراب کرنے کے لیے صرف زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے آپ کسی کو برا کہیں. اگر دل میں بھی آپ کسی کے لیے غلط سوچ رہے ہیں، بھئی آدمی کیسا لگ رہا ہے بیٹھا ہوا، اگر یہ بھی سوچ رہے ہیں آپ، تو آپ اپنی عبادت کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. آپ سوچ کو اچھا بنائیے، عمل کو خدا اچھا بنائے گا. پہلے آپ اپنی سوچ کو بہتر بنائیے. سوچ بہتر ہو جائے گی تو عمل خود بخود بہتر ہو جائے گا. اہل بیت فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی چغل خوری سے بچو. ایک دوسرے کی کمیاں تلاش کرنے سے بچو. تم
اس لیے مولا فرماتے ہیں اگر ہم تمہیں تمہارے ایک دوسرے کی کمیاں بتاتے ہیں تو تم ایک دوسرے کی جنازوں میں بھی شرکت نہیں کرو. بات ہی ختم ہو گئی. بھائی اللہ لے گا نا حساب. آپ کو کہاں سے یہاں پہ اللہ نے گورنر بنا دیا کہ آپ جو ہے کسی انسان کے عمل کا حساب لے کے صاحب اس نے نماز پڑھی کہ نہیں. آپ امر بالمعروف کیجئے, نہیں انل منکر کیجئے, اچھی بات بتائیے, دین کی طرف لائیے, لیکن دروغہ بن کے نہیں, عالم بن کے. آپ دین کو سمجھیے کہ دین آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. وہ 24 گھنٹے کی عبادت مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ کے رسول نے کہا یا علی نم علی فراشی, میرے بستر پہ سو جائیے. آپ کائے پہ سو جائیے؟ میرے بستر پہ سوئیے. آپ مولا علی سے کہا میرے بستر پہ سوئیے. ٹھیک ہے. اب ایک بات بتائیے مجھے آپ, وہ آدمی کہ جو نائٹ ڈیوٹی کرتا ہو اس کے لیے رات میں جاگنا آسان ہے, سونا مشکل ہے. جو نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہے اس کے لیے رات کو جاگنا آسان ہے کیونکہ وہ تو رات بھر جاگتا ہے. جی رسول نے فرمایا یا علی نام علی فراشی, میرے بستر میں سو جائیے. سوئیے آپ. جی اس سونے کی ضد کیا ہے بھائی؟ آپ کو اپنی جان بچانی ہے, آپ کی بچ جائے گی, میں سوؤں یا جاگوں کا نہیں, سو کے بچائیں. خدا کی قسم اگر سارا مجمع کھڑے ہو کے بھی داد دے گا نا تو جملے کی قیمت پوری نہیں ہوگی جو میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. اتنا بڑا جملہ ہے. سو رہے ہیں, علی سو رہے ہیں. جی علی سو رہے ہیں. علی کو سلایا کیوں؟ سلایا کیوں؟ دو جملے ہیں, ایک ایک کر کے دونوں آپ کو سناؤں گا. میں کچھ بچا کے نہیں لے جاؤں گا, اس لیے کہ بچا کے بولے جاتا ہے جس پہ مال کم ہوتا ہے. میں جو جملہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جملہ اتنا بڑا ہے کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کے فضائل پڑھوں. یہ میری شہزادی زینب کا صدقہ ہے کہ انہوں نے مجھے بولنے کا کچھ ہنر عطا کر دیا, ورنہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. مگر یہ جملہ یا علی سوئیے, سو کے بچائیے. سو کے جان بچائی. اور سو کے جان کیوں بچائی یا رسول اللہ کا؟ اس لیے میں نے علی کو بستر پہ سلایا تاکہ ساری کائنات سمجھ جائے کہ جتنا بہادر سارا عرب جاگتے ہوئے ہے علی نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے تو نمازیں پڑھنی ہے. علی نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے نمازیں پڑھنی ہے, مصلی دے دو. ارے بھائی نماز بھی پڑھ لوں گا, ٹائم بھی کٹ جائے گا. نہیں پہنچی بات آپ تک. ارے بھائی ذرا مصلی پہ بیٹھ جائیں گے, ٹائم کٹ جائے گا, چائے پیتے رہیں گے, صبح ہو جائے گی, رسول نکل جائیں گے. علی نے سو کے بتایا کہ تمہاری عادت کا نام دین نہیں ہے, رسول کے حکم کا نام دین ہے. نبی جاگنے کے لیے کہے تو جاگنا عبادت ہے, نبی سونے کے لیے کہے تو سونا ہے. سو جائیے ہمارے بستر پر, ہمارے بستر پہ سوئیے آپ اور سو کے بچائیے ہمیں. کیا کر کے بتائیے؟ سو کے بچائیے ہمیں. نبی کو ضد ہے کہ علی سوئے. جی اور علی سوئے, نبی کو بچایا سو کے. جی کہاں تک لوگوں کے قصیدے پڑھو گے؟ ارے بھائی وہ ندیم سرور نے پڑھ دیا تھا کہ جرار آتا ہے, وہ اپنا بھی لے آئے. چوری کی عادت نہیں گئی. خدا کی قسم یہ دیکھیے آپ, یہ چوری کی عادت کتنی پرانی ہے. چوری کی عادت کا یاد ہی. سو جائیے آپ بستر سے, آپ سوئیے, سو کے بچائیے. میں سارے مسلمانوں سے, پوری دنیا کے مسلمانوں سے اس یوٹیوب کے وسیلے سے اپنا سوال بھیج رہا ہوں کہ علی نے سو کے جان بچائی نبی کی یا نہیں؟ صاحب بچائی, بچائی.
بچائی نا؟ بچا لی سو کے. اب جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, بہت بڑا جملہ ہے جو آپ کو ہدیہ کرنا ہے. علی نے سو کے رسول کو بچایا. جی لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یا علی مدد کہتے ہیں تو علی آپ کی مدد کیسے کریں گے, وہ تو نجف میں سو رہے ہیں. لاکھوں روپے جا رہے ہیں اور جا کے آپ علی سے کہہ رہے ہیں علی ہمیں بچائیے, تو سوتا ہوا علی تمہیں کیسے بچائے گا؟ ارے بے غیرت, جو علی سو کے نبی کو بچا لے. یا علی سو جائیے. علی سو گئے, علی سو گئے. جب علی سو گئے تو اب وہ آ گئے جو نبی کو ڈھونڈ رہے تھے. وہ نبی کو ڈھونڈ رہے تھے تو وہ انہوں نے دیوار پہ سے جمپ لگانی چاہیے, دیکھا ہاں بھی سو رہے ہیں. اتر گئے نیچے. صبح نمودار ہوئی, چادر ہٹی. چادر ہٹی تو اللہ کا چہرہ نظر آیا اور اس وجہ اللہ کو دیکھ کے کہنے لگے کہ وہ رسول کہاں ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا کہ میرے حوالے کر گئے تھے, دے گئے تھے کیا, مجھے سونپ گئے تھے تم. اب وہ جانے لگے کہ بھائی اب مصطفیٰ چاہیے ہمیں. علی اسی گھر میں بیٹھے میرے مولا. باہر کچھ مکے کے کافر ہیں جو آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ہم نے اپنی امانتیں مصطفیٰ کے پاس رکھوائی تھی اور وہ تو ہجرت کر گئے. تو وہ بینک جب چلا گیا, بینک کا مالک ہی چلا گیا, تو بینک کے لاکر میں جو مال ہے وہ کیسے ملے گا, کیسے ملے گا وہ مال؟ تو جو ان کا مشرکوں کا سردار تھا اس نے کہا کہ تمہارا مال سیف ہے بالکل, اگر مصطفیٰ گئے ہیں تو جو مصطفیٰ کی جگہ ہے وہ دے گا, وہ دے گا, وہ دے گا. تو اس نے پوچھا کہ بھئی مصطفیٰ کی جگہ کون ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کہنے کہ تم نے دعوت ذوالعشیرہ کی روٹی نہیں کھائی. اچھا بھئی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دسترخوان پہ کھا کے بھول جاتے ہیں. کھا کے بھولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, کہا کہ وہ مصطفیٰ نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا تھا کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا میرا وزیر ہوگا وہ, تو وہ اپنے وزیر کے حوالے کر گئے. ہمیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, وہ مل جائے گا مال, مل جائے گا مال. ٹھیک ہے نا. اور وہ سارے کے سارے آئے مولا کائنات سے, آ کے انہوں نے امانتیں لے لی. بس شکوہ تو اسی بات کا ہے, کافر کو اتنے پہلے پتہ لگ گیا کہ مصطفیٰ کا وزیر کون ہے, مسلمان کو ابھی تک نہیں پتا. سلامت رہیں آپ. اور یہ اسی طرح ذکر سننے کا حق بھی, ذکر سننے کا حق بھی یہی ہے. ان سے ان کی ولایت پہ رہنا, ان کی محبت پہ رہنا, تبھی تمہاری عبادتیں قبول ہیں. ہمارا لمحہ لمحہ عبادت ملو. اچھا پریشانی دیکھیے ہمیں ان کی نہیں ہے جو غیر ہیں. غیر تو کچھ بھی کہے, اپنا جب کہتا ہے تو ہمیں تکلیف ہے. کہتے کہ نہیں کہتے لوگ, ارے وہ بھائی وہ مجلس میں بھائی وہ بس 1 گھنٹے کی مجلس میں کوئی میسج نہیں دیا, تو بھائی اور کون سا میسج دوں میں تمہیں نبی کے بعد علی دے رہا ہوں. کون سا میسج مانگ رہے ہو, کیا مانگ رہے ہو, کیا چیز لینا چاہ رہے ہو؟ کہنے لگے وہ مولانا ذرا نماز پہ پڑھیے گا. میں نے کہا آپ کتنے سال کی؟ بولے میں 50 سال کا ہوں. تو میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ اگر 50 سال میں نماز نہیں آتی. 50 سال میں بھی میں بتاؤں گا آگے 2024 میں کہ بھائی نماز پڑھے واجب ہے نماز.
کہنے لگے وہ اصل میں ایسا ہے کہ میرا بچہ 15 سال کا ہو گیا ہے، تو وہ ذرا سا وہ اس کے لیے پڑھ دیجیے آپ، وہ صبح کی نماز کے لیے ذرا اٹھتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا وہ سوتا کہاں ہے؟ سوتا کہاں ہے وہ؟ بولے جی میری بیڈ روم میں سوتا ہے۔ تو میں نے سوتا آپ کے پاس ہے، اٹھاؤں گا میں؟ سلوات پڑھیے مل کے محمد ایک اس سے بڑی سلوات پڑھیے۔ سارا کام مولوی کا ہے، آپ کو کچھ کرنا نہیں کرنا ہے۔ آپ کو ہر گھر میں ایک مولوی رکھوایا جائے جب آپ نماز پڑھیں گے۔ عجیب تماشا ہے بھائی، یہ نہیں کہا وہ نہیں کہا۔ ارے ایک بات بتا دوں میں آپ کو، نمازی وہ پڑھ سکتا ہے اچھی کہ جو علی کو مولا مانتا ہے، ورنہ نماز بھی بس کی نہیں ہے کسی آدمی کا، ٹکر ہی مار رہا ہے وہ، کیونکہ علی سے زیادہ کسی نے نماز پڑھ کے دکھائی نہیں، علی سے بہتر کسی نے نماز پڑھی نہیں۔ جو علی رات بھر نمازیں پڑھتا ہو جی وہ سو رہا۔ اچھا بھائی ہمارے نزدیک تو میرے مولا معصوم ہے، میرے مولا معصوم ہے۔ بھائی دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ عام آدمی ہے۔ چلیے آپ اپنی بات پہ رہیے، میں ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بچہ ممیز ہو جائے، آپ کا تقریباً 7-8 سال کا ہو جائے، سمجھ پیدا ہو جائے اچھے برے کی، تو آپ جب نماز پڑھیں تو اس کو اپنے برابر میں کھڑا کریں جی۔ وہ آپ کو دیکھتا رہے گا، دیکھتے کبھی سجدے میں جائے گا، کبھی رکوع میں جائے گا، کبھی سجدے میں جائے گا، کبھی رکوع میں جائے گا۔ تو 2-4 سال میں اس کی، بھائی میری طرف دیکھ کے جملہ سن، میری طرف دیکھیں گے آپ، 2 منٹ کی بات ہے، مسائل پڑھوں گا، ہو گئی مجلس بس۔ تو بچے کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، تو آپ خود نماز پڑھیں گے تو بچہ بھی نماز پڑھے گا، اور بچے کے اندر وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے کی نمازیں دیکھ کے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی باپ کتنا بڑا نمازی ہے۔ بھئی آپ اپنے بچے کو بار بار نماز پڑھوا رہے ہیں، اپنے ساتھ آپ نماز پڑھوا رہے ہیں، تو آپ کے بقول کہ جس کا باپ بے نمازی ہے، آپ کے بقول اس کا بیٹا نمازی نہیں ہے۔ جملہ کہہ دیا، جو علی رات بھر 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو، اس کا باپ کتنا بڑا نمازی ہے۔ آخری بات ہے، انشاءاللہ شام کو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے مندی، بہت وقت کے ساتھ آپ حضرات تشریف لائیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جو حضرات وقت سے تشریف لا رہے ہیں، وقت سے آپ آئیے تو کچھ سننے سنانے میں لطف آئے، کچھ کمی ہو میرے پڑھنے میں تو بتائیے، میں کچھ بڑھا دوں گا تھوڑا بہت۔ میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں آپ سے، اور یہی کہہ رہا ہوں میں، کچھ زمینوں کا مجھ پہ حق ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر آپ کہیں کچھ تو میں کچھ، جیسے آپ کہیں گے بالکل اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ بچپن میں میری بھی تو باتیں پوری کی گئی ہیں نا، تو اب میں آپ کی باتیں پوری کروں، آپ جو کہیں تو آپ کو میں کچھ تبرک کے فضائل دے کے جاؤں۔ اچھا بھائی اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ نبی تو چلے گئے، اب یہ آگے امانتیں لینے کے لیے۔ اب جو امانتیں لینے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یار آدمی بدلا ہوا ہے، رکھوائی تھی نبی کے پاس، یہ دوسرا وزیر بیٹھا ہے، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آدمی پھٹا ہوا نوٹ چلاتا ہے دکان پہ تو وہ دیکھتا ہے کہ جب اصلی والے کا چھوٹا بیٹھا ہو تب جا کے گئے بھائی آپ کے بھائی نے نوٹ ذرا پھٹا ہوا دے دیا تھا، بدل دیجیے۔ میرے مولا کرسی ولایت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ادھر کفار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کفار نے کہا کہ وہ ہمارے کچھ درہم و دینار ہم نے آپ کے بھائی محمد کے پاس رکھوائے تھے، تو وہ ہمیں واپس کر دیجیے، وہ تو مدینے چلے گئے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ تمہارے کتنے تھے؟ اس نے کہا میرے تو 1000 تھے۔ تو مولا نے اسکیننگ کری تو اسکیننگ میں آئے 500 اس کے۔ تو مولا نے کہا کہ چلو چھوڑو، تم اس گھر سے باہر نکلو سب کے سب اور ساری امانتوں کو لے کے میدان میں آ جاؤ۔ ساری امانتیں میدان میں رکھی گئی اور سارے مجمع کو جمع کر لیا گیا۔ جمع کرنے کے بعد کہا کہ تم میں سے کوئی نہیں بتائے گا کہ تمہاری امانت کون سی ہے، امانت خود نام بتائے گی۔ امانت خود نام بتائے گی کہ میں کس کی ہوں۔ اب بھی علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آئی، جو علی گونگے دیناروں سے بلوا لے۔
اہل بیت کا چاہنے والا ہے. جو امانت دار نہیں ہے وہ اہل بیت سے کبھی محبت نہیں کر سکتا. اس کو امانت دار تو ہونا ہے. اگر وہ خیانت دار ہے تو وہ آل محمد کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. خیانت نہ کرے کسی کے ساتھ. یہ دنیا بہت مختصر ہے. رہنا تو علی کے ساتھ ہے. چھوٹی سی ہے دنیا ہے, چھوٹی سی زندگی ہے. اس زندگی کو آپ بہت زیادہ نہ سمجھیں. یہ مختصر ہے. اس مختصر زندگی میں اپنی زندگی کو علی کے نام وقف کر دو. امانت داری یہ مومن کی پہچان ہے. آپ کی آنکھوں میں بھی سیدہ کی ایک امانت رہتی ہے. آپ کی آنکھوں میں حسین کی ماں کی کچھ امانتیں رہتی ہیں. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب آنسو نکلا کرے تو اسے رومال سے صاف نہ کیا کرو, بلکہ ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرو, اپنے ہاتھوں پہ مل لیا کرو. اس لیے کہ جس جسم کے حصے پہ عزادار کا آنسو چلا جاتا ہے اسی جگہ سے جسم قبر میں روشن ہو جاتا ہے. عزیزو, کون سا ایسا غم ہے, کیا بات ہے کہ اللہ نے اس کا اتنا اجر عطا کیا ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ جب مصائب ہوا کرے تو شرما کے نہ رویا کرو, بلکہ تڑپ تڑپ کے رویا کرو. ایسے گریا کیا کرو جیسے تمہارا جوان بیٹا مر گیا. آپ دیکھیں, یہ ہے مصائب کی عظمت کہ اللہ تعالیٰ اس آنکھ پہ رحمت نازل کرے گا جو دنیا میں حسین کے غم میں روئی ہوگی. وہ آنکھ قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہوگی کہ جس کی آنکھوں سے حسین کے نام پہ اشک جاری ہوں گے. ارے عزیزو, فاطمہ آئی ہے رومال کو لے کر, آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرتی ہے. اجرکم اللہ, یہ سفر کی مجلسیں ہیں. یہ وہ دن ہیں جب خاندان اہل بیت کوفے اور شام کے بازاروں سے گزارے جا رہے. ایک مختصر سی روایت ہے اور مجلس تمام ہے. قافلہ جب شام کے دربار میں پہنچا, مرتبہ یزید پوچھتا ہے, شمر, میں نے سنا ہے کہ اس قافلے میں حسین کی وہ بچی بھی ہے جس سے حسین بہت پیار کرتے تھے. شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہاں, یہ وہ بچی ہے کہ جس سے حسین بہت پیار کرتے ہیں. میری مائیں بہنیں آئی ہیں, مجلس میں سن رہی ہیں. اللہ آپ کی گودیوں کو آباد و شاد رکھے. ارے جس کی 4 سال کی چھوٹی بچی ہے, اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے میرے جملے کو سننا. عزیز و سکینہ آگے بڑھی کا بتائے عزیز کیا کہنا چاہتا ہے. کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا باپ تم سے بہت محبت کرتا تھا. کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ چھڑی سے کپڑے کو ہٹایا, سر حسین تاش میں رکھا ہوا تھا. سر و سینہ پیٹ کے بعد دم کرنا عزیز, اپنی آوازوں کو بلند کیجیے گا. کہا کہ یہ تمہارے باپ کا سر ہے. سکینہ نے دیکھ کے کہا ہاں, یہ میرے باپا کا سر ہے. بیٹی والوں, اللہ تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے, تمہاری بیٹیاں خوش رہے, جہاں رہے آباد رہے. عزیز, ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا, شام غریبہ کے چلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا تاکہ کہا پروردگار تجھے میری غربت کا واسطہ میرے بابا کے سر کو میری طرف بھیج دے. سر حسین بلند ہوا, مرتبہ سکینہ کی آغوش میں آیا, منہ پہ منہ رکھا, آئے بابا, بیٹی کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے. منہ پہ منہ رکھا, یا سکینہ کی صدا. الہی وابیہا وبالہا وبنیہا, معبود ان آوازوں کا رحمت کیا دے. پروردگار, اس وقت جو تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہیں, جن کے دل نم ہیں, جن کے دل مصیبت کو سن کے تڑپ رہے ہیں, ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما.
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو ہمارے مرحومین جا چکے ہیں دنیا سے ان کی مغفرت فرما، حافظ بھائی کی مغفرت فرما، عالم بھائی کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ہمارے جو عزیز جا چکے ہیں پروردگار میں جوار رحمت کو جگہ عطا فرما، پروردگار عشق ولایت علی ہمارے دل میں اتنی قرار دے کہ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں آئیں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔